معزز سامعین کرام، سلسلہ دروس رمضان کا آج ہمارا نواں درس ہے، اور آج کے درس کے لیے میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک بڑی خوبصورت حدیث کا انتخاب کیا ہے، اور یہ حدیث بخاری اور مسلم جو کہ ہمارے نزدیک سب سے اہم صحیح ترین کتابوں میں سے کتابیں ہیں، متفق علیہ حدیث ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ یاد رکھیے کہ یہ حدیث مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ہے۔ بعض کا یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ احادیث جو ہے یہ صرف مردوں کے لیے ہے۔ شیخ بن باز رحمہ اللہ نے اس کے بارے میں بڑی وضاحت سے یہ فرمایا ہے کہ اس حدیث کا اطلاق مردوں اور عورتوں دونوں کے اوپر ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ، 7 قسم کے آدمی ایسے ہوں گے جن کو اب اللہ رب العزت اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے۔ یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن اللہ کے عرش کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے، جب یہ سورج جو ہے، جو ہم سے ہزاروں میلوں کے فاصلے پر ہے، لاکھوں میل کے فاصلے پر ہے، لیکن یہ اتنا قریب آ جائے گا کہ تقریباً 1 میل کے فاصلے پر ہو جائے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ امام عادل، ان 7 قسم کے لوگوں میں سب سے پہلا جو ہے وہ امام عادل، انصاف کرنے والا امام، وہ جج، وہ قاضی، وہ حاکم، وہ وزیر جو عدل و انصاف کرتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میرا رشتہ دار نہیں ہے، بلکہ عدل و انصاف کے تقاضوں اور امام الانبیاء، سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے اندر سب سے بہترین انصاف کرنے والے تھے، جنہوں نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے بارے میں کہا تھا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ دوسرا خوش قسمت آدمی وَالشَّابُ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی بندگی کے اندر گزارا۔ اس کے اندر مرد بھی شامل ہے، عورت بھی شامل ہے۔ وہ عورت جو اپنی جوانی کو اللہ کی بندگی کے اندر گزارتی ہے، وہ بھی اس حدیث کے اندر آتی ہے۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، اور وہ شخص، وہ مرد یا عورت جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہے، جو مسجد سے بڑی محبت کرتا ہے، ایک دفعہ نماز پڑھ کے آیا، انتظار کرتا ہے کہ کب دوبارہ مسجد میں جاؤں گا۔ اور چوتھا خوش نصیب وَرَجُلٌ تَحَابَّ فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ، 2 آدمی ہیں جو اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، اجتماع علیہ وتفرق علیہ، اگر ملتے ہیں تو بھی اللہ کے لیے ملتے ہیں، وتفرق علیہ، اور اگر ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں تو اس سے بھی اللہ کے لیے جدا ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ، اور میرا ایک مجھے یہ حدیث مجھے بڑی پیاری لگتی ہے کہ میرا ایک دوست ہے چائنیز، سلمان اس کا نام ہے، سلمان سینی، تو میں کئی دفعہ سے کہا کرتا ہوں کہ سلمان، میں نے قیامت والے دن تجھے اللہ کے ہاں پیش کرنا ہے کہ میں تم سے صرف اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ عزیزو، آپ اپنے کسی دوست کے ساتھ صرف اس لیے محبت کرتے ہیں کہ یہ دیندار ہے، یہ اللہ والا ہے، میں اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ، اس کے کئی مفہوم ہیں کہ اگر میں کسی کو چھوڑتا ہوں، نہیں محبت کرتا، تو میں اللہ کے لیے کہ یہ اللہ کا دشمن ہے، یہ اللہ کے دین کا دشمن ہے، یہ ختم نبوت کا دشمن ہے، میں اس کو نہیں میں اس کے ساتھ محبت نہیں کرتا، اس کو چھوڑتا ہوں۔ یا اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ جب اکٹھے ہوتے ہیں تو اللہ کے لیے، اور جب آپس میں اکٹھے ہونے سے یعنی جدا ہوتے ہیں تو پھر وہ بھی اللہ کے لیے۔ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، ایک عورت ہے، خوبصورت بھی ہے، بہت بڑے خاندان کی بھی ہے، جس کے پاس بہت بڑا منصب ہے، اس کے اپنے پاس یا اس کے خامد کے پاس، اور وہ دعوت گناہ دیتی ہے، کسی مرد کو کہتی کہ آؤ، جس طرح کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے کہا تھا، تو انہوں نے کیا کہا؟
قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ اور اسی طرح مرد کو جب کوئی ایسی عورت دعوت دیتی ہے یا کسی عورت کو کوئی مرد دعوت گناہ دیتا ہے تو اس کو جواب میں کیا کہتے ہیں؟ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اور چھٹا خوش نصیب آدمی، فرمایا رجل تصدق بصدقۃ، رمضان کا مہینہ ہے، آپ صدقہ اور خیرات کرتے ہیں۔ فرمایا رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها، اس نے صدقہ کیا اس کو چھپا کے صدقہ کیا، حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، اس کو یہ تک معلوم نہیں ہے کہ میں جو خرچ کر رہا ہوں دائیں ہاتھ سے خرچ کیا لیکن بائیں ہاتھ کو اس کا علم نہیں ہے۔ گویا یہ ہے کہ کوئی اس نے ڈھنڈورا نہیں پیٹا، اس نے اخبارات کے اندر فوٹو نہیں کھنچوائی ہیں، اس کے سوشل میڈیا کے اوپر نہیں ڈالا کہ میں نے یہ کر دیا میں نے وہ کر دیا، بلکہ رات کے اندھیرے کے اندر چھپ چھپا کے اللہ سے ڈرتے ہوئے وہ اپنے کسی بھائی کو صدقہ دیتا ہے، خیرات کرتا ہے، اور مبالغے کی حد تک۔ فرمایا کہ حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، دائیں ہاتھ سے اس نے خرچ کیا اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلا۔ اور ساتواں خوش قسمت مرد یا عورت، فرمایا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، اکیلا بیٹھا ہوا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ففاضت عیناہ، اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہہ نکلے۔ بے شمار گناہ کیے ہیں، بے شمار پاپ ہیں، بے شمار میرے اندر خامیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، یہ بھی گناہ کیا ہے یہ بھی گناہ کیا ہے۔ اپنے گناہوں کو یاد کر کے اس نے اللہ کو یاد کیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، ففاضت عیناہ، اس کی آنکھوں میں آنسو آنے کی بات ہے۔ اللہ کو یہ آنسو اتنے پسند ہیں کہ قیامت والے دن فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ جاؤ میرے فرشتوں، ان کروڑوں اربوں لوگوں میں سے جو 7 قسم کی یہ صفات رکھنے والے ہیں ان میں سے اس آدمی کو بھی تلاش کرو جس نے اکیلے بیٹھ کر اپنے رب کو یاد کیا تھا۔ اور میرے عزیزو، یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس کے اندر اپنا محاسبہ کیجئے۔ یہ جو 7 قسم کے آدمی میں نے آپ کے سامنے یا عورتیں آپ ان کی خوبیاں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے اندر آپ کے اندر کوئی ایک ایسی خوبی پیدا کر دے جو قیامت والے دن میری اور آپ سب کے نجات کا سبب بنے۔ اللہ رب العزت اس بات کی مجھ کو بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔